बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। आज हम बात करेंगे कि आपका सवाल है कि जी करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द फोर्थ कमिंग सीएसएस रेगुलर एंड स्पेशल एग्जाम और पीएमएस के लिए वो बताइए। तो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और इसी एरियाज में से आपके सामने सवाल आए। तो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, इसलिए कि दुनिया में इश्यूज यही हैं। ये जो एरियाज हैं इसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फॉर द सीएस एग्जामिनेशन बोथ रेगुलर एंड स्पेशल। पहला एरिया आता है जी ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें से उन्होंने एक सवाल लाजमी देना है और एक से ज्यादा भी होते हैं, दो भी हो जाते हैं। इसलिए यू मस्ट नो द मेजर ग्लोबल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अलायंसेस, ट्रीटीज। अब मिसाल के तौर पर यूक्रेन जंग हो रही है। अब ये वो जंग है जिसके दुनिया पर बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। पर्टिकुलरली ऑयल प्राइस पर इफेक्ट हुआ, ईटेबल्स पर इफेक्ट हुआ, जो कि यूक्रेन की अपनी प्रोडक्शन है या यूक्रेन के जरिए से जो यूरोप में गैस सप्लाई होती है, या यूक्रेन के अलावा पाइपलाइन जो रशिया से यूरोप को, और यूरोप की जैसे आप जानते हैं कि 40% डिपेंडेंस जो है रशियन गैस पर है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो वो कट ऑफ हो गई जंग की वजह से। वो यूरोप को पैनलाइज करना चाहता था क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन जंग में सपोर्ट किया यूक्रेनियन गवर्नमेंट को अगेंस्ट द रशियंस, और फिर रशिया ने उसको रिटेलिएट किया इस तरीके से। वो एक है, इम्पोर्टेंस है, पहले भी आया है लेकिन आइंदा भी आने का इम्कान है, इसलिए कि ये मसला जो है नियर फ्यूचर में हल होता हुआ नजर नहीं आता। डिफरेंट अलायंसेज हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसीओ है, ओआईसी है। ये मेंशन इसलिए कि पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट, लेकिन इसके अलावा दुनिया में यूरोपियन यूनियन, आसियान, उस वो अपनी एक अहमियत रखते हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट। जिसमें पाकिस्तान इससे शामिल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सार्क अगर जो है कि सार्क इस वक्त डोरमेंट है। फिर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, रीजनल डायनामिक्स, जैसे बिग पावर्स गेम इन द इंडियन ओशन, पर्टिकुलरली चाइना, इंडिया compete कर रहे हैं इंडियन ओशन में, और थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स भी। तो ये चीजें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रोल्स, तो दुनिया के ये तीन बड़े इदारे हैं। आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, हमारा भी उससे ताल्लुक है, इसका आपको इल्म होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक दुनिया के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको सपोर्ट करता है, हेल्प आउट करता है, लोन ग्रांट करता है। और आईएमएफ जो है दुनिया के जो फिजिकल डिफिसिट्स हैं उसको मेकअप करने के लिए, जो करंट अकाउंट डिफिसिट्स हैं उसको हल करने के लिए ये भी लोन देता है। ये इदारे हैं, फिर उनकी सावजार है, उन्होंने वापस भी लेने होते हैं, उनकी कंडीशनैलिटीज होती हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि आईएमएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग थिंग्स एक्सपेंसिव। तो लेकिन ये बहुत कम सोचते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वो हमने खुद किए होते हैं। तो लिहाजा ओनस लाइज ऑन आवर सेल्व्स। फिर आ जाते हैं जी इकोनॉमिक अफेयर्स, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। अब दुनिया में सपोज अगर इकोनॉमिक रिसेशन आता है, या जैसे माजी में इकोनॉमिक टर्माइल 2007-8 में आया, या इस वक्त भी थोड़ा सा इकोनॉमिक रिसेशन है, या ऑयल प्राइस बहुत ऊपर गई फिर आजकल नीचे आ गई हैं, तो इसके डायनामिक्स क्या हैं, उसके फिर असरात होते हैं। इस बार अमेरिका भी मुतासर हुआ, इन्फ्लेशन रेट वहाँ हाई हुआ, उसके भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। यूक्रेन में उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है यूक्रेन में यूक्रेनियन गवर्नमेंट को। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि फिर अपने आप भी डिफिसिट जैसी सिचुएशन में जाते हैं। अमेरिका की लायबिलिटीज बढ़ी हैं, उसका जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट चाइना के साथ है वो माइनस में है। वो इसीलिए कि उसकी एक्सपोर्ट्स उतनी ज़्यादा नहीं है चाइना को जितनी चाइना की एक्सपोर्ट्स। चाइना की तो एक्सपोर्ट्स ऐसे है कि सारी दुनिया को ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। वो तो इंडिया भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नेगेटिव में है चाइना के साथ। तो व्हाई इट इज सो, चाइना को किस चीज़ ने सपोर्ट किया, और ये किस लिए मजबूर हुए कि चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करने में दुनिया क्यों मजबूर है, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर चाइना का कामयाब हो रहा है व्हाई इट इज सो। उसके मुकाबले में B3W G7 लेकर आए लेकिन वो हमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आता। वी मस्ट नो द रीजंस।
پھر اس کے بعد یہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، بلاکس ہیں کہ یہ کیوں وجود میں ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کی بیک گراؤنڈ کا معلوم ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ اس طرح کے سوال آتے ہیں کریٹیکل، کیوں وجود میں آیا، یہ پہلے نہیں تھا، اس میں چائنا اور رشیا کٹھے ہوئے پہلی دفعہ، یہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو they were not together، ایک دوسرے کے خلاف تھے، یہ اسٹالن سے آنورڈ، لیکن یہ شی جن پنگ کے دور میں قریب آئے، کیوں؟ دونوں کی کیا قدرے مشترک پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ آرگنائزیشن بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ ویسٹ نے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کی تو ایک سینس آف انسیکیورٹی انجیکٹ کی چائنا میں، اور جب نیٹو کو لارج کیا ٹورڈز رشیا تو رشیا میں بھی سینس آف انسیکیورٹی ہوئی، تو دیز ٹو فینومینا دے پشڈ دیز ٹو کنٹری ٹو گیٹ ٹوگیدر، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اسی طرح ایشیو اگر تھا درمیانہ سا پرفارم کر رہا ہے پریکٹیکلی، جس طرح آسیان کامیاب ہے یا یورپین یونین کامیاب ہے، ایشیو نہیں ہے، یو مسٹ نو دا ریزن یہ کامیاب کیوں نہیں ہے، یہی چیزیں ہم اپنے سیشنز میں بھی بتاتے ہیں۔ سٹمبلنگ بلاکس کیا ہیں، اس میں افغانستان کا کیا رول ہے، یا اور بھی اس کے سینٹرل ایشیا کے ماسکو کے سے زیادہ تعلقات پیدا ہو گئے، چائنا کے ساتھ زیادہ لنک اپ ہو گئے، بی آر اے زیادہ ریلیونٹ ہو گیا، ایشیو ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، ریلیونٹ کیا ہوتا جا رہا ہے دنیا میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور گروتھ کے لیے یہ سارے انسٹیٹیوشن بنتے ہیں نا، تو لیکن اگر اکانومی کو ہائی جیک تو چائنا کر گیا دنیا، اور دنیا نے اپنا سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور اکنامک ایکٹیویٹی کا لنک چائنا کے ساتھ جوڑ لیا، سارا افریقہ کا کانٹیننٹ ہے، ایون ایشیا، یورپ اینڈ لیٹن امریکہ، تو پھر باقی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں irrelevant ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ ہے کریٹیکل انالیسز، دنیا کا گراؤنڈ ریالٹیز ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں جو کہ اس چھوٹے سے سیشن میں ہم ہینڈل نہیں کر سکتے۔ پھر آ جاتے ہیں سوشل اینڈ انوائرمنٹل ایشوز، کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کنزرویشن ایفرٹس، تو صاف ظاہر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ کیوں، اس لیے کہ سارے 193 یا 195 کنٹریز کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے کہ گلوبل وارمنگ نے سب کو افیکٹ کیا ہے، اس لیے نہیں کہ جو لارجسٹ امیٹر آف گرین ہاؤس گیسز ہے وہ زیادہ اس میں فلڈز آ رہے ہیں، زیادہ سٹارمز آ رہے ہیں یا زیادہ فیمنز آ رہے ہیں، نو، یہ جو لیسٹ امیٹر بھی ہے جیسے پاکستان ہے، فلپینز ہے، وہ کچھ بھی نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا ایز فار ایز دا گرین ہاؤس گیسز امیشنز کنسرن، لیکن اٹ ہیز ٹو بیئر دا برنٹ آف دا سیم، اس میں فیمن بھی آتے ہیں، فلڈز بھی آتے ہیں، ڈیواسٹیٹڈ سٹارمز بھی آ رہے ہیں، اس لیے پھر یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج وہ اپنی میٹنگ کرتا ہے، رائٹ فرام کیوٹو پروٹوکول ٹو پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ اینڈ سبسیکوینٹ سو مینی ادر میٹنگز، نیو یارک سمٹ، یہ سب پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ موو ٹوورڈ دا رینیویبل انرجی، تو کس حد تک یہ ایفرٹس کامیاب ہوئی ہیں، کس حد تک کامیاب نہیں ہو رہی، سٹمبلنگ بلاک کیا ہے، ریزن کیا ہے، فاسل فیول پروڈیوس کرنے والے کنٹریز رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں، ان کی اکانومیز اس پر ڈیپینڈ کرتی، سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر آف پیٹرولیم ہے، اگر دنیا سوئچ اوور رینیویبل انرجی پر ہو جائے، ساری بیٹری آپریٹڈ کارز ہو جائیں، آپ کے ہوائی جہاز سولر انرجی سے چلنے شروع ہو جائیں یا بیٹری سے چلنے شروع ہو جائے، تو ویئر دا آئل ول گو، اسی لیے وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنے اس سسٹم کو، اپنی اکنامک ڈیپینڈنس کو، ڈائیورسیفیکیشن کا ایلیمنٹ ہے، اس طرح کے سوال اب آنے ہیں کہ یہ ڈائیورسیفیکیشن کا ایلیمنٹ کیوں بڑھ گیا ہے مڈل ایسٹ میں، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ گو بیونڈ آئل، اپنے پیسہ جو ہمارے پاس جمع ہوا ہے اس کو کس کس ایریا میں انویسٹمنٹ کی جائے، یہ انڈیا میں جا رہے ہیں، ادھر انویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی ابھی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہوتی ہے یہاں بھی انویسٹمنٹ بڑھے گی، لیکن ابھی تو رکی ہوئی ہے، ابھی تو سی پیک کے پروسیس بھی رکے ہوئے ہیں، ٹل وی گیٹ دا پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ان دا کنٹری، دس اکنامک اسٹیبلٹی ول ناٹ فالو دیٹ۔ تو پھر سوشل اینڈ جینڈر ایشوز دنیا میں ہیں کہ عورت ایک سبجیکٹ بنا ہوا ہے، اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ویسٹ نے اس کو ریزالو کر لیا، بٹ اٹ از اسٹل دیئر ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، کہ یہ مارجنلائزڈ سیگمنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے ایشوز ہیں، اس کے ایجوکیشن کے بھی ایشو ہیں، جاب کے بھی ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہے، لیگیسی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ورکنگ وومن کے بھی اپنے مسائل ہیں، ہراسمنٹ کے مسائل، there were so many things, why so، یا پولیٹیکل انوالومنٹ میں پھر یو این او کا ایک رول ہے، یو این او بڑا انکریج کر رہی ہے
کہ عورتوں کو ابزارب کیا جائے اپنے آل سیٹرس میں، ایون آپ کے پالیٹکس میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پارلیمنٹ میں فکسنگ کر دی جاتی ہے آن دا ایڈوائس آف دا UN کہ اگر آپ جنرل الیکشن میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو آپ ان کی سیٹیں مختص کریں. جس پارٹی نے جتنے زیادہ سیٹیں لی ہیں اسی پرسنٹیج سے اتنی عورتیں بھیجے تاکہ عورتیں پارلیمنٹ میں ریپریزنٹڈ ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو آن بہاف آف دا وومن فوک پیش کریں. بیکاز دے آر 50% آف دا گلوب. اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کے جو پوٹینشیلز ہیں کسی ملک کی اکنامک اپلفٹ میں اور سوشل سٹیبلٹی میں، وہ جو رول ادا کرنے کا پوٹینشیل ہے اس کو میکسیمم کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، کیسی اچھی مائیں بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ جو بچے جو پہلی یونیورسٹی ان کی جیسے کہتے ہیں لیپ آف دا مدر ہے، اس کو وہ کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک ریسورس کی شکل میں بچہ گرو کرے اور ایک کیپٹل بنے، ہیومن کیپٹل. ہیومن رائٹس کنسرنز ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں دنیا میں ابھی تک. ارسٹوکریٹک کلاسز ہیں، ایلیٹزم ہے، طاقتور طبقات ہیں جو کہ کمزور طبقات کا استحصال کرتے ہیں. ایون کئی مائنارٹیز ہیں کئی ملکوں میں، ان کے اوپر ہائی ہینڈڈنیس ہے، ریپریکشنز پرسیکوشن تک ہے، ایتھنک کلینزنگ تک بات جاتی ہے. جیسے ماضی میں سربیا نے کیا، بوسنیا ہرزیگوینا کے مسلمانوں پر ایسے کیا. The hell was let loose on them. The same happened with the Rohingya Muslims in Myanmar. And the Buddhists did that. اس کے علاوہ اور کئی مائنارٹیز ہیں. انڈیا میں کچھ مائنارٹیز ہیں، مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا اور ہیں. They are not happy with the policy of the government. وہ محسوس کرتے ہیں کہ they have been marginalized. یا فلسطینینز ہیں. Sustainable development goals. اور پھر دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آپ سے سسٹینیبلٹی آ گئی ہے. سسٹینیبلٹی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت کو کہتے ہیں کہ آپ ریسورسز کو اتنا یوٹیلائز نہ کر لیں کہ ریسورسز کو جڑ سے ختم ہی کر دیں، کہ ریسورسز میں ری جنریشن کی ایبلٹی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ سمندر کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو فش دیتا ہے. اگر آپ اوور فشنگ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ کچھ فش جو ہے اس کی تو اسپیشیز ہی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس حساب سے فشنگ کریں کہ اس میں ری جنریشن ہوتی رہے. سیم از دا کیس ود دا فارسٹ ڈیفورسٹریشن. اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے جنگلات کو انسکروپولسلی آپ ہارویسٹ کرنا شروع کر دیں اس کی ری جنریشن کیپیسٹی سے زیادہ تیزی کے ساتھ، تو ٹائم ول کم وین یو ول سی نو آئی مین ٹری دیئر. تو یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ ہو گیا ہے دنیا میں. ایوری فیلڈ، ایوری واک آف لائف، کہ جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی ری جنریشن ایبلٹی کو آپ فورٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر آ جاتا ہے جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پرٹیکولرلی اے آئی اینڈ دیئر امپیکٹ. اب دنیا میں ایک ریولیوشن آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، روبوٹکس نے آنا ہے. تو انسانوں کے کام مشینوں نے لے لینے. تو مشینوں نے جب لینے ایک کوشچن پیدا ہو گیا تو جاب کہاں چلا جائے گا. تو اگر مشین نے کام کرنا شروع کر دیا تو کہیں جاب لیسنس تو نہیں کریٹ ہوگی. تو پھر اس کا آپ نے آنسر دینا ہے. اس پر ریسرچ ہوئی ہے، ڈیٹا موجود ہے کہ انسان کے پھر جاب کی نوعیت تبدیل ہونے والی ہے. وہ انسان جو اور کام کرتا تھا اب اس نے کوگنیٹو کاموں میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ جو مشینز ہیں ان کو کنسیو کرے گا، اس کی مائکرو چپس بنائے گا، سیمی کنڈکٹر میں انوالو ہوگا اور اس کی پروسیسنگ میں، اس کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ میں، اور پھر مینوفیکچرنگ کے بعد اس کی سیل میں، مینٹیننس میں، مارکیٹنگ میں. تو گویا کہ یہ جو مشین ہے بیسیکلی بنانی تو انسان نے ہے. تو انسان کی جو ڈائیورشن ہے یا اس کی جو انگیجمنٹ ہے آل ٹوگیدر ایک نئے پروفیشن میں، یہ بالکل یہ نہیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. مائکروسافٹ جو دنیا 1980 میں آیا تو لوگوں نے کہا انسان کا تو جاب ختم ہو جائے گا، یہ تو کمپیوٹر نے سارے کام لے لینے، ساری کیلکولیشن اس نے کرنی ہے، ڈیٹا کو پروسیس اس نے کرنے ہیں، ڈیسیژن میکنگ اس نے کر دینی ہے، تو مین ول بی جاب لیس. تو پریکٹیکلی وٹ ہیپن، مائکروسافٹ نے 10 ٹائمز زیادہ جاب کریٹ کیے جو کہ انسان اس وقت ویژولائز نہیں کر سکتا. اینڈ سو کارڈ ہیومن جینیس جو اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہے. تو اس کا کریٹیسزم یہ تھا کہ یہ جو کمپیوٹر ہے اس نے انسان کو جاب لیس کر کے رکھ دینا ہے. مشین آ گئی ہے. یہ وہی ہے ماضی میں جب لوم پہلے ڈیولپ ہوئی تو برطانیہ کی ملکہ نے کہا کہ میں اس لوم کو کمرشلائز نہیں ہونے دوں گی کہ کھڈیاں ختم ہو جائیں گی. کھڈیاں انسانوں کے روزگار کا ذریعہ ہے. تو لوم نے تو اتنا کپڑا بن دینا ہے تو یہ سارے کھڈیاں بنانے والے بے روزگار ہو جائیں گے اور برطانیہ بھوک سے مر جائے گا.
50 साल तक लूम को, इजाद शुदा लूम को मार्केट में नहीं आने दिया। मैं इंसान की इनकैपेसिटीज बताता हूँ, लेकिन अब जो लूम चल पड़ी है, अब बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने जॉब क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट लूम इंडस्ट्री। यू सी, यू हैव टू टॉक अबाउट द मैन्स इनकैपेसिटीज एज वेल। ये इंसान बहुत बड़ी चीज भी है और बहुत छोटी चीज भी है। इसी पर सारा घूमता है ये क्रिटिकल एनालिसिस। नेशनल अफेयर, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। फिर हमारे अपने मुल्क का सवाल आएगा, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के असल इश्यूज क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इसका इकोनॉमिक जो हमारा इशू बना हुआ है, इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है, इसका उस एनवायरनमेंट से कितना ताल्लुक है कि हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए जिस कदर अट्रैक्ट इंडिया ने कर लिया, चाइना ने कर लिया, या आसियान कंट्री कर रहे हैं। पर्टिकुलरली वियतनाम आजकल दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये व्हाट आर द काजेज? पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी सही लाइन पर नहीं चल सकेगी जब तक यू फेल टू क्रिएट दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विच अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेमिटेंसेस। तो अगर मुल्क के हालात ही ठीक ना हो, टेररिज्म हो, पॉलिटिकली स्टेबल ना हो, तो फिर nobody will come to invest or open a shop over here. टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, ये भी एक नेशनल इश्यूज हैं। जैसे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया टेररिज्म ने। सबसे बड़ा नुकसान आपसे पूछा जाए वन सेंटेंस कि टेररिज्म ने सबसे बड़ा क्या नुकसान पहुंचाया? सबसे बड़ा नुकसान ये बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर दे बिकेम रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो टेक्नोलॉजी का एक और इस्तेमाल शुरू हो गया है कि वारफेयर में। अब वारफेयर में आपका मकसद होता है जो कम्युनिकेशन सेटअप है बैटल ग्राउंड में या बैटल फील्ड में, आपने उसको डिस्टॉर्ट करना है और उसको आपने नॉइज क्रिएट करना है। अब ये यूक्रेन में ये थिंग्स आर गोइंग ऑन। दुनिया का सबसे खतरनाक काम ये है कि आप कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्लॉक कर दें या डिस्टॉर्ट कर दें या डिसरप्ट कर दें, या सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल दें या सिग्नल की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो आप देखें कि सारा जंग का पांसा ही पलट जाएगा। क्यों? ताइवान की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और दुनिया के 64% जो है सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स वो बनाकर एक्सपोर्ट करता है। तो दैट इज फ्लोटिंग ऑन दैट। और ये मैं बताऊं, जो मुल्क इस वक्त माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करता है, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच।